ملک میں مونسون سیزن کے ایک اور طاقتور اسپیل کا آغاز۔ خیبر پختونخوا ایک بار پھر طوفانی بارشوں کی زد میں آ گیا۔ بنیر کے بعد سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سیلابی ریلوں کے باعث کئی گھر ڈوب گئے، متعدد افراد ریلے میں بہہ گئے۔ سوابی کے ندی نالوں میں طغیانی، گلیاں اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ مکان باغ، سید شریف روڈ اور ملا بابا میں 4 روز سے بجلی بند، پینے کے پانی کی قلت، نکاسی کا فقدان، 400 مکانات متاثر، کئی مکمل تباہ، 124 تعلیمی ادارے متاثر، 3 مکمل تباہ۔ مونسون بارشوں میں مجموعی طور پر 660 افراد ہلاک ہو گئے۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت اور کشمیر میں سیلاب کا خطرہ، چیئرمین NDMA نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، مونسون کے مزید 2 اسپیل آ رہے ہیں جو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ پاکستان مونسون کے 7ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ شمالی علاقوں سے جب یہ پگھلیں گے اور پانی آئے گا تو نشیبی علاقوں میں تباہی پھیل جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کی مدد اور بحالی پر جائزہ اجلاس۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹرکوں کے قافلوں کو ترجیحی بنیادوں پر پہلے بھیجا جائے۔ امدادی اشیاء کی تقسیم کی نگرانی انجینئر امیر مقام کو تفویض۔ متعلقہ وزراء کو KP، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی، کوئی صوبائی حکومت نہیں، ہمیں متاثرہ لوگوں کی مدد اور بحالی یقینی بنانا ہے۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ اراکین نے 15 دنوں کی تنخواہیں جبکہ ممبران صوبائی اسمبلی کی 7 دنوں کی تنخواہیں متاثرین کی امداد کے لیے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کا عطیات کے شفاف استعمال کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کا فیصلہ۔ کہا اس مقصد کے لیے PDMA میں ایک خصوصی اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اس فنڈ کے استعمال کے لیے ایک صاف اور شفاف طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی مدد ہمارا قومی فریضہ ہے۔ وفاقی حکومت قومی ذمہ داری کے تحت اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA صوبائی حکومتوں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ۔ کہا، ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مؤثر انداز میں رابطہ کاری کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ سندھ کے صوبائی وزیر ریلیف مخدوم محبوب الزمان نے پشاور گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی حکومت سندھ اور بھٹو خاندان متاثرین کے ساتھ ہے۔ یہ امداد اپنی جگہ مگر آئندہ بھی اپنے پختونخوا کے بہن بھائیوں کے ساتھ دیں گے۔ پختونخوا میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر امدادی سامان کی خریداری ہنگامی صورتحال میں کی ہے۔ ایک خوراک کے پیکج پر ایک خاندان کا 15 دن تک گزارا ہوگا۔ پنجاب میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ ترجمان صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے مطابق دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج متحرک۔ آرمی انجینئر کور نے شانگلہ میں بند سڑک بحال کر دی۔ بنیر میں راستوں کی کلیئرنس۔ متاثرین کی منتقلی کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال۔ متاثرین میں راشن کے تھیلے تقسیم۔ ریلیف آپریشن بھی جاری۔ گلگت بلتستان کے گاؤں ٹیرو میں 24 گھنٹے فعال فیلڈ اسپتال۔ 4 شدید زخمی افراد کو ہیلی کاپٹر سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرین کا پاک فوج کا دل سے شکریہ۔
پاک فوج کا کہنا ہے مکمل ریسکیو اور ریلیف تک آپریشن جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا تحصیل مغوزی شانگلہ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، تباہ شدہ انفراسٹرکچر بشمول بنیر اور شانگلہ کو ملانے والی چوگا میں تباہال پل کا معائنہ کیا۔ حالیہ سیلاب سے شدید متاثر ہونے والے علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر کی متعلقہ حکام کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ اہم انفراسٹرکچر خصوصی متاثرہ پل کی بروقت مرمت کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر متاثرین کے مسائل سنے اور متاثرہ افراد کے ساتھ وفاقی حکومت کی بھرپور یکجہتی کا اعادہ کیا۔ کہا کہ ہم علاقے میں جلد از جلد معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعودی قیادت کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار ہے۔ سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہونے والی سینکڑوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر آصف زرداری کو مکتوب بھیجا گیا۔ سعودی قیادت نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی قیادت نے سیلاب متاثرین کے لیے سعودی عرب کی جانب سے بھرپور امداد کی پیشکش کی۔ کہا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے شدید خطرات لاحق، جنگلات کی کٹائی، درجہ حرارت اور سیلاب زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا شجرکاری علامتی نہیں، مستقبل کا تحفظ ہے۔ درخت موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مضبوط دفاع ہیں۔ ملک بھر میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ شجرکاری موسمیاتی آفات کے خلاف مدافعت بڑھاتی ہے۔ شہری درخت لگا کر سرسبز اور خوشحال پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیں۔ حکومت کو 2022 میں ورلڈ بینک سے موسمی ریڈارز کے لیے فنڈنگ ملی۔ 3 سال گزرنے کے باوجود ٹینڈر پروسیس مکمل نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر کا دعویٰ، بولے غفلت کی وجہ سے عوام کو سیلاب کی بروقت اطلاع نہ مل سکی۔ 2022 کے بعد حکومت کو اربوں ڈالر امداد ملی جو مستحقین تک نہ پہنچی۔ عوام کو جانی و مالی نقصان حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر تقریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 18 گریڈ کے یونیورسٹی پروفیسر BLA کی سہولت کاری کے الزام میں گرفتار۔ اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپ استعمال کی جاتی تھی، حرب یار کی جانب سے اہداف دیے جاتے تھے، سہولت کاری کی تھی۔ لیکچرار کا کہنا تھا کہ میں ریاست کے ساتھ غداری پر شرمندہ ہوں۔ نوجوانوں اور طلباء کو کہا کہ انتشار پھیلانے والی تنظیموں سے دور رہیں۔ ریاست نے مجھے عزت اور وقار دیا، غداری پر افسوس ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنا دی۔ یونیورسٹی کا لیکچرار دہشت گردوں کا سہولت کار تھا۔ یوم آزادی پر بچوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا۔ گرفتار لیکچرار نے خودکش بمبار کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو توڑنے کی سازشیں برسوں سے جاری ہیں۔ ہم کب تک کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ قوم کو ذہنی طور پر واضح ہونا ہوگا۔ 2000 افراد 25 کروڑ افراد کا ملک نہیں توڑ سکتے۔ یوم آزادی پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ہیروف-2 خفیہ ایجنسیوں نے ناکام بنا دیا۔ دہشت گرد کا ریلوے اسٹیشن حملے کی منصوبہ بندی اور 32 خودکش بمباروں کو تربیت دینے کا اعتراف۔ فتنہ الہندوستان کے 32 خودکش بمبار اور 4 VBI ڈیز ہیروف-2 منصوبے کا حصہ تھے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ ڈاکٹر عثمان قاضی نامی بھارتی ایجنٹ کی گرفتاری 11 اگست کو ہوئی۔ ڈاکٹر عثمان قاضی BLA کے خودکش حملوں کا مبینہ ماسٹر مائنڈ بھی بتایا جاتا ہے۔ نون لیگ نے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ کو سینیٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے رانا ثناءاللہ کو پنجاب اسمبلی سے سینٹ کی جنرل نشست پر ٹکٹ جاری کر دیا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالد نشست پر انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا۔
عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کراچی میں جاب فیئر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔ 3 ایجنسیز نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔ پاکستان میں بچت کا رجحان خطے کے دیگر ممالک سے کم ہے۔ بچت کا تناسب صرف 7.4% جی ڈی پی کے برابر ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس، کہا اسٹاک مارکیٹ فائنینشل سسٹم کا اہم ستون ہے۔ محفوظ اور شفاف اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ کاری میں اضافہ ممکن ہے۔ بینکس اسٹاک مارکیٹ کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن جی ڈی پی کے صرف 15% کے برابر ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں پہلی بار 1,48,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس 1,704 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,48,196 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 37 پوائنٹس کمی کے ساتھ 1,46,491 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کارکن اڈیالہ جیل جا کر بانی کا گریبان پکڑے، بتائیں سب سے بڑے ڈاکو تم ہو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا پی ٹی آئی کارکنوں کو مشورہ، نارووال میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے والا آج اڈیالہ میں پڑا ہے۔ بانی آج این آر او کی بھیک مانگ رہا ہے۔ بانی بیرونی طاقتوں کو سہارا لے کر رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلتا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے منی لانڈرنگ کیس میں پی ٹی آئی رہنما پرویز الہی کے پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کر دیے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج عارف خان نیازی نے چوہدری پرویز الہی اور ان کے خاندان کے ارکان سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا پرویز الہی کی حاضری پر برہمی کا اظہار، ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر، کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا اچانک دورہ، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کے اجراء اور پاسپورٹ کے حصول کے عمل کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران نادرہ سینٹر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند پایا گیا۔ شہریوں نے طویل قطاروں اور ہیلپ لائن پر مناسب رہنمائی نہ ملنے کی شکایت کی۔ وزیر داخلہ نے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے شہریوں کے مسائل سنے، فوری حل کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب میں ویسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے جدید جاپانی ٹیکنالوجی استعمال میں لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ، آساہی کو، یوکوہاما سٹی، کاناگاوا، واشیما کو، ہوڈوگاوا کو ویسٹ ٹریٹمنٹ سسٹمز کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کے جاپان کے شہریوں کے کوڑے کرکٹ، گندے پانی اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کے طریقہ کار پر بریفنگ دی گئی۔ یوکوہاما سالڈ ویسٹ اینڈ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ روزانہ 1.5 ملین میٹرو ویسٹ واٹر کی سپلائی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لاڑکانہ کے اسپتال میں 2 ٹاورز کی تعمیر کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی لاڑکانہ کے اسپتال میں بستروں کی گنجائش 600 تک بڑھانے کی ہدایت۔ شہر کے مرکز میں پرانے اسپتال کو جدید طرز پر بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکرٹری کو جلد ایک کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ہدایت دے دی۔ کنسلٹنٹ اسپتالوں میں مختلف ٹاورز بنانے کے لیے آؤٹ لک تیار کرے گا۔ اوسطا محمد کے علاقے میں پولیس وین پر دستی بم حملہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق تھانہ سٹی کے حدود ریلوے پھاٹک کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیس موبائل پر دستی بم سے حملہ کیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ حافظ آباد میں 3 افراد کو قتل کرنے کے بعد لاشیں جلانے کے واقعے میں ایک اہم نامزد ملزم کو بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔
पुलिस के मुताबिक तहरीक कातिल का मुलजिम कतर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद थाना वनी के तारड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में सहाफ़ी खावर हुसैन का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खावर हुसैन की खुदकुशी या कत्ल के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते। कुछ नमूने लिए हैं, रिपोर्ट आएगी तो राय कायम की जा सकती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मेडिकल बोर्ड 3 अफराद पर मुश्तमिल है। खावर हुसैन के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। दोबारा किए गए पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट 1-2 दिन में जारी करेंगे। फाइनल रिपोर्ट आने पर हतमी राय दे सकते हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत केस में अहम पेशरफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ ने शाहजेब सुहेल एडवोकेट की जानिब से कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पुलिस को 154 के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, मरहुमा के अहले खाना के बयानात कलमबंद किए जाएं। पुलिस कानून के मुताबिक इस हवाले से कार्रवाई करे। मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया जाए और हुमैरा असगर के भाई और दीगर को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF की कार्रवाई में 24 करोड़ से ज़ायद की मंशियात बरामद। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान में गैर मुल्की खातून भी शामिल। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के कार्गो शेड में बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से कपड़ों में छुपाई गई 4300 किलो हेरोइन बरामद। दीगर शहरों से मंशियात बरामद करके गिरफ्तारियाँ की गईं। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क में पोलियो के वार तेज, मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक नए पोलियो केसेस जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से सामने आए। एलामे के मुताबिक इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुल्क की मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। पोलियो ला इलाज मर्ज है, सिर्फ वैक्सीन से बचाव मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के इंतखाबात से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी रियासतों को वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का मेल इन बैलेट्स और वोटिंग मशीनों के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। वोटिंग मशीनों को गैर मौसर, महंगा और मुतनाज़ा करार दे दिया। मेल इन बैलेट्स को ख़त्म करने की तहरीक की क़यादत करूँगा। 2026 के इंतखाबात से पहले सदारती हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इसराइली फ़ौज की सरबराह ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर दिफा अगले हफ्ते प्लान की मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के इस इसराइली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों को वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज़ फ़ौजी ऑपरेशन से किया जाएगा। फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्जा किया जाएगा। मीडिया के मुताबिक इसराइली हुक्काम गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को अमरीकी हुक्काम की दरख्वास्त पर उनके सामने पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान किया। हॉकी टीम के पाकिस्तान इमाद शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी के खेल की बहाली के लिए हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी कहा। हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा इशूज़ को भी हल करवाया जाए।